غیر متوقع طور پر جو تاخیر ہوئی ہے اس کے لیے اپنے ساتھیوں سے معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اس میں بھی کوئی خیر ہی کا پہلو رہا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں ڈائریکٹ بغیر کسی تمہید کے آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ آج کی پہلی حدیث اور یہ سلسلے دروس جو چل رہا ہے اس کی 9ویں حدیث ہے۔ 9ویں حدیث، اس میں حضرت ابو زبیر المکی رحمہ اللہ، یہ بڑے مشہور ابو زبیر المکی، یہ بڑے مشہور تابعی ہیں۔ حضرت حکیم بن حزام کے غلام تھے، پھر بعد میں آزاد ہوئے اور بہت سی حدیثیں نقل کی ہیں کتب ستہ، صحیح مسلم وغیرہ دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے، یہ ان کی روایات موجود ہیں۔ ان کا نام محمد بن مسلم التدرس ہے۔ یہ حضرت جابر بن عبداللہ کے خاص شاگردوں میں ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ جابر بن عبداللہ سے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلی اور کتے کی قیمت کے بارے میں پوچھا، یعنی گویا کہ خود انہوں نے، یعنی ابو زبیر المکی نے حضرت جابر بن عبداللہ سے اپنے استاد سے بلی اور کتے کی قیمت کے بارے میں، یعنی اسے بیچ کر کے اس کے عوض میں جو پیسے حاصل کیے جاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے کہا تھا یہاں پر ثمن کا لفظ ہے، ثمن اور قیمت میں فرق ہے۔ ثمن وہ چیز ہوتی ہے جو مقابل میں لی جائے، اور قیمت وہ ہے جو اس کی متعین ہو یا لوگ اس کو آپس میں طے کریں۔ تو بلی اور کتے کی قیمت سے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں زجر و توبیخ فرمائی ہے۔ یہ بھی جواب کا ایک انداز ہے کہ حکم بیان کرنے کے بجائے دلیل بیان کر دے، حکم بیان کرنے کے بجائے دلیل بیان کر دے، یعنی یہ نہیں بتایا کہ اس کا حکم جائز ہے یا اس کا حکم ناجائز ہے، اس کا بیچنا مکروہ ہے یا اس کا بیچنا حرام ہے، یہ نہیں بتایا، بلکہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زجر و توبیخ یعنی ڈانٹا، منع کیا ہے کہ کوئی آدمی کتے اور بلی اور کتے کی قیمت کھائے۔ اس سے متعلق سب سے پہلے تو یہ بات ہم دیکھیں کہ کتے الکلب یعنی کتے کی قیمت، کتا کیا ہے اس کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے کہ اس میں ہر قسم کا کتا شامل ہے، کوئی بھی کتا ہو، چاہے عام کتا ہے سڑک سے خرید کر کے ہے، پالتو ہے، شکاری ہے، کوئی بھی، ہر کتا اس کے اندر شامل ہے۔ اسی طریقے ہے سنور بلی، اس میں بھی ہر قسم کی بلی داخل ہے، خواہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے، خواہ اس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، خواہ اسے خرید کر کے کوئی آدمی کسی طریقے سے لیا ہے، شوق کے لیا ہے، کسی بھی طریقے سے ہے، تو ایسی کل بلی کا یعنی کسی بھی قسم کی بلی کا بیچنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو یہ حدیث کے جو الفاظ ہیں حافظ بن حجر نے نقل کیا ہے اس بارے میں کہ کن چیزوں کی خرید اور فروخت سے منع کیا گیا ہے، اور خرید اور فروخت کے بارے میں شرط کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس حدیث سے جو ہمیں اور آپ کو فائدہ مل رہا ہے، سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ بلی کی تجارت جائز نہیں ہے، بلی کی تجارت جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ جب اس کی قیمت حرام ہوئی، اس کی قیمت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو قیمت ہوتی کیسے ہے؟ اس لیے جب خرید اور فروخت کا معاملہ ہوگا تو اسی کے بعد میں قیمت لی جائے گی، تو جب اس کی قیمت ہی ناجائز ہے تو گویا اس کا خریدنا اور اس کا بیچنا دونوں ناجائز ہوا۔ تو یہ پہلا فائدہ ہے۔ اس سلسلے میں بات واضح کر دوں کہ جمہور کبیر علماء نے اس حدیث کو کراہت پر محمول کیا ہے، یعنی بالکل جیسے حرام ہوتا ہے، کبیرہ گناہ اس میں سے داخل نہیں ہے، بلکہ اسے کراہت پر محمول کیا ایک چیز، اور اس سے ہر اس بلی کو مراد لیا ہے جو بلی جس کا نام جو بلی ہے، یعنی شرع میں عرف میں لغت میں جس کو بلی کہتے ہیں۔ اب وہ بلی چاہے اس پر کچھ انسان خرچ کرتا ہے، البتہ وہ بلی یعنی وہ بلی اس سے مراد لیا ہے جس بلی کے اوپر کوئی خرچ نہیں ہوتا۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جمہور کا ہے کہ یہ مکروہ اس کو کہا ہے، یعنی حرام نہیں کہا جمہور نے، اور جمہور کبیر یعنی زیادہ علماء نے، بہت زیادہ، اور اس سے اس بلی کو مراد لیا ہے جس کے اوپر انسان کچھ خرچ نہیں کرتا۔
روڈ سے لیا ہے یا باہر کہیں گھوم رہی تھی، آپ کے گھر میں آ گئی، آپ اس کو ساتھ رہنے لگی، کھلانے پلانے لگے تھوڑا بہت، تو کسی نے سے کہا آپ خریدو گے، تو آپ اس کو بیچنا شروع کر دیا، تو اس سے وہ بلی مراد ہے۔ البتہ وہ بلی جس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، جس کے کھلانے پلانے اور اس کے تیار کرنے پر خرچ ہوتا ہے، اس کی تجارت کو ان علماء نے، یعنی جمہور بہت کبیر علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے، کیونکہ جب اس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، یعنی جب انسان نے اس سے فائدہ اٹھایا تو گویا انسان اس کو بیچ بھی سکتا ہے۔ اور ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو حرام قرار دیتا ہے کسی چیز کو، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حرام کیا تو اس کی خرید اور فروخت کو، اس کی قیمت کو بھی اللہ تعالیٰ حرام قرار دیتا ہے۔ تو جب یہ معلوم یہ ہوا کہ یہ چیز حرام نہیں ہے، بلی، اس سے فائدہ اٹھانا، اسے گھروں میں رکھنا، حتیٰ کہ اس کا جوٹا بھی جائز ہے، تو گویا وہ چیز گویا اللہ نے حرام نہیں کیا، لہذا اس کی قیمت حرام نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے گدھا ہے، اگرچہ اس کا کھانا حرام ہے لیکن اس کا استعمال جائز ہے، سواری کے لیے جائز ہے، تو جب سواری کے لیے جائز ہے تو اس کا بیچنا بھی جائز ہے، یہ ان علماء کی رائے ہے۔ اور دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ بلی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلق جائز قرار دیا ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کو مطلق جائز قرار دیا ہے، بخلاف کتے کے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کو حرام قرار دیا ہے، الا یہ کہ ضرورت کے تحت کتے کی تجارت کو آپ نے جائز قرار دیا ہے بوقت ضرورت، لہذا کتا تو ہر حال میں اس کا خریدنا بیچنا غلط ہے، البتہ بلی کا خریدنا بیچنا اگر وہ فائدے کے لیے ہے تو وہ جائز ہے۔ البتہ یہ تو پہلی بات رہی کہ یہ جمہور کا ہے، البتہ بعد وہ علماء جو جمہور کے خلاف ہیں، جیسے احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، اور بہت سے تابعین بھی اس طرف گئے ہیں، بہت سے علماء حدیث بھی ہمارے ہند و پاک کے اس طرف گئے ہیں، بلکہ سعودیہ کے شیخ ابن باز وغیرہ کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ ہر بلی کی تجارت ناجائز ہے، ہر بلی کی تجارت ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث میں کسی بھی بلی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نہیں کیا ہے، کسی بھی بلی کو، کوئی بھی بلی ہے، آپ نے یہ نہیں کہا، نہ کسی حدیث سے، جس طریقے سے کتے کا خاص ہونا دیگر حدیثوں سے ثابت ہے، لیکن بلی کا خاص ہونا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہذا ہر قسم کی بلی کا خریدنا بیچنا ناجائز ہوگا۔ احتیاط ساتھیوں اسی میں ہے۔ دوسری چیز جو مسئلہ اس میں ہے، کتے کا خریدنا اور بیچنا ناجائز ہے، کتے کا خریدنا اور بیچنا ناجائز ہے، البتہ شکاری کتا، اس لیے کہ اسی حدیث کے اندر ہے کہ مگر شکاری کتے کی قیمت لینے کی اجازت دی ہے، جس طریقے سے صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، الا کلب صید، مگر وہ کتا جو شکاری کے لیے ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت سے تو منع فرمایا، لیکن اگر وہ کتا شکاری ہے، شکار کے لیے ہے، تو اس کا خریدنا اور بیچنا جائز ہوگا، اس کا خریدنا اور بیچنا جائز ہوگا۔ اس لیے اسی کتے پر، یعنی شکاری کتے پر، یہاں پر ہر اس کتے کو قیاس کیا جا سکتا ہے جس سے انسان فائدہ یا جس کا انسان ضرورت مند ہوتا ہے، جیسے جانوروں کی حفاظت کے لیے کتا ہوا کرتا ہے، گھر کی حفاظت کے لیے کتا ہے انسان نے رکھا ہے، یا آج کل جاسوسی کا کتا ہے جو انسان خریدتا ہے، یا آج کل ایک اور کتا ہے جس سے بہت سے لوگ کام لیتے ہیں، اور وہ کتا ہے نابینا کو لے کر کے چلنے والا، اس کی رہنمائی کرنے والا، نابینا کو لے کر چلنے والا اور رہنمائی کرنے والا۔ تو اگر الا کلب صیدن کے بات ثابت ہو جائے تو اس کے اوپر دوسرے کتوں کو بھی قیاس کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر بعد وہ علماء جو کہتے ہیں، جیسا کہ امام نسائی رحمہ اللہ نے کہا کہ الا کلب صیدن، یہ اضافہ ثابت نہیں ہے، جبکہ علامہ البانی اور دیگر بہت سے علماء اسے صحیح قرار دیتے ہیں، تو اگر اس کے یہ اضافہ صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب
مطلب ہے کہ ہر کتے کا، کسی بھی قسم کے کتے کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ شیخ ابن عثیمین اور دیگر علماء کی رائے اسی طرف ہے کہ اس کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ ہاں کسی کے پاس اگر کھکاری کتا ہے، کسی کے پاس گھر کی نگرانی کی کتا ہے، وہ اس کو نہیں رکھنا چاہتا تو کسی دوسرے کو دے دے، بغیر خریدے ہوئے دے دے، یہ ان علماء کی رائے ہے۔ یہاں پر اس حدیث سے متعلق ایک بات اور آپ کو ذکر کرتے چلوں کہ یہاں پر جس میں دیکھیں آپ نے ترجمے میں لکھا ہوگا کہ اور نسائی میں اتنا اضافہ ہے کہ شکاری کتے کے علاوہ ہو، اور اسی میں لکھا ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کو ضعیف قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک راوی ہے حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ راوی ہیں کہ جو ہیں تو ثقہ، لیکن آخری عمر میں ان کا حافظہ کمزور پڑ گیا تھا۔ تو جن راویوں نے جیسا کہ امام مالک وغیرہ ہیں جب اس حدیث کو نقل کرتے ہیں تو اس میں الا کلب صیدن کا ذکر نہیں ہے، البتہ حجاج جب نقل کرتے ہیں تو اس الا کلب صیدن کا ذکر ہے، اور حجاج ان راویوں میں ہے جنہوں نے حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت حدیث سنی جبکہ ان کا حافظہ کمزور پڑ گیا تھا۔ اب چلتے ہیں ہم آخری اس کے بعد والی حدیث کی طرف، وہ آج کی دوسری حدیث ہے، اور اس باب کی یعنی کتاب البیوع جس سے منع کیا گیا ہے اس کی 10ویں حدیث ہے، اور یہ حدیث ساتھیوں بڑی اہم ہے، تھوڑی سی طویل ہے لیکن بڑی اہم ہے، اور اس سے بہت سے فوائد علماء نے مستنبط کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا، بریرہ بڑی مشہور صحابیاں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں حضرت عائشہ کی ایک خدمت کیا کرتی تھیں۔ ان کے بارے میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں، اور اگر ان کی زندگی کو دیکھیں تو بہت سے مسائل ان کی زندگی سے لیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گھر میں داخل ہوئے مائی عائشہ کے، تو دیکھا کہ چولہے پر کوئی ہانڈی رکھی ہوئی، اس میں گوشت پک رہا ہے، تو آپ نے پوچھا کہ یہ گوشت کیسا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضرت بریرہ پر صدقہ کیا گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا لو یہ بریرہ کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ اسی طریقے سے مغیث اور بریرہ کا قصہ جو عشق اور کا قصہ ہے، وہ محبت کا قصہ ہے، وہ بڑا مشہور ہے۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے بہت سے سمجھے کہ فقہی مسائل منسلک ہیں جو کسی اور مجلس کا حصہ ہے، انہیں ابھی تفصیل سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئیں، یعنی کس کے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور کہنے لگیں کہ میں نے اپنے مالک سے 9 اقیہ چاندی پر مکاتبت کر لی ہے۔ اقیہ جو ہے ایک اس وقت کا سکہ چلتا تھا جو 40 درہم کے قریب ہوا کرتا تھا، جو 40 درہم کے قریب ہوا کرتا تھا۔ اسی لیے زکوٰۃ کے معاملے میں ہے کہ جس کے پاس 5 اقیہ چاندی ہو اس پر زکوٰۃ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 5 اقیہ چاندی یہ 200 درہم کے برابر ہو جاتی ہے۔ ایک اقیہ کتنا ہے؟ 40 درہم کا ہے۔ تو ہم نے اپنے مالک سے 9 اقیہ چاندی پر مکاتبت کر لی ہے۔ مکاتبت اس کا معنی ابھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ہر سال میں 1 اقیہ ادا کرتی رہوں گی، ہر سال میں 1 اقیہ، لہذا میری اس بارے میں مدد کریں۔ یعنی اب وہ چونکہ کمزور تھیں اور ان کے پاس کوئی زیادہ کمائی کا ہنر نہیں تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس بارے میں مدد طلب کرنے آئیں۔ تو مائی عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ اگر تیرے مالک کو یہ پسند ہو، یعنی جس سے تم نے مکاتبت کی ہے، جن کی تم لونڈی ہو، اگر انہیں یہ پسند ہے، وہ یہ چاہیں کہ میں یہ تیری مجموعی رقم یکمشت ادا کر دوں، یعنی جو 9 اقیہ ہے میں ایک ساتھ دے دیتا ہوں، ایک ساتھ دے کر تجھے خرید لیتی ہوں گویا کی، اور خرید کر کے تمہیں آزاد کر دیتی ہوں، یکمشت ادا کر دوں، اور تیری ولا میری ہو جائے گی۔ حق کے ولا ابھی اس کی وضاحت میں کرتا ہوں، یہ مکاتبت ہے اور حق کے ولا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ یہ فقہ کا بڑا اور حدیث کا ایک بڑا مشہور لفظ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تیری ولا میری ہو جائے گی تو میں ایسا کرنے کو تیار ہوں۔
بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ تجویز لے کر اپنے مالک کے پاس گئیں، یعنی ہم نے آپ سے جو مکاتبت کی ہے یہ 9 سال کے لیے، 9 سال کے لیے، تو کیا ہے کہ اگر کوئی یک مشت ادا کر دے تو آپ راضی ہو جائیں گے؟ آپ راضی ہوں گے؟ اس پر بھی غور کریں گے۔ اس سے بھی ایک فقہی مسئلہ حدیث سے اس لفظ سے بھی مستنبط ہوا کرتا ہے۔ تو یہ تجویز لے کر اپنے مالک کے پاس گئیں اور ان سے کہا، تو انہوں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، یا انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں آزاد کرنا چاہتی ہیں تو آزاد کریں، پیسہ ادا کر دیں، لیکن جو ولا حق الولا ہے وہ ہمارا ہی ہوگا، ان کا نہیں ہوگا۔ یعنی اگرچہ وہ آزاد کریں لیکن ہمارے تمہارے درمیان جو ولا کا رشتہ رہے گا وہ باقی رہے گا، نہ یہ کہ دوسرے کے پاس جائے گا۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس سے واپس آئیں، یعنی ان کو جب پیغام بھیجا انہوں نے قبول نہیں کیا تو واپس آئیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، یعنی گھر میں آپ تشریف لے آئے۔ بریرہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے اپنے مالکوں کے سامنے وہ تجویز پیش کی تھی مگر انہوں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، یعنی وہ اس پر راضی نہیں ہے کہ آپ آزاد کریں اور حق ولا بھی آپ کو مل جائے، نہیں، آپ آزاد کرنا چاہیں تو آزاد کریں لیکن حق ولا وہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ولا ان کے لیے ہے۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، یعنی اجمالاً سنی آپ نے، لیکن پورا قصہ کیا ہے آپ کو معلوم نہیں تھا، پورا قصہ کیا ہے آپ کو معلوم نہیں تھا۔ تو مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، اور حضرت عائشہ نے بھی اس واقعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کیا، یعنی پورا قصہ اس طریقے سے ہے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے لو، یعنی اسے خرید لو، یہ بدلے مکاتبت نوقیہ جو ہے تم ادا کر دو، اور ان سے ولا کی شرط کر لو، کہ لوگ ٹھیک ہے تمہارے ولا کا تمہیں حق حاصل رہے گا، میں اسے قبول کرتی ہوں۔ حضرت عائشہ نے ایسا ہی کیا، نہیں شرط کر لو، کیونکہ ولا کا حقدار وہی ہے جو اسے آزادی دے، یعنی حق ولا جو ہوا کرتا ہے، ابھی وضاحت کرتا ہوں حق ولا کیا ہے، اسی کو ملے گا جو انسان آزاد کرے گا۔ جب حضرت عائشہ نے ایسا ہی کیا، یعنی خریدا اور آزاد کر دیا، یک مشت وہ ادا کیا اور آزاد کر دیا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں خطاب فرمانے کھڑے ہوئے، یعنی آپ نے ایک تقریر کی، خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یعنی آپ نے نام نہیں لیا، یہ نہیں کہا کہ ان لوگوں کو کیا ہوا ہے، فلاں لوگوں کو کیا ہوا ہے، فلاں انصار کو کیا ہوا، نام نہیں لیا، صرف آپ نے عام کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہے، جو کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ جو شرط کتاب اللہ میں نہیں وہ باطل ہے، وہ باطل ہے، خواہ 100 سینکڑوں شرطیں ہی کیوں نہ ہوں، یعنی چاہے جتنی شرط لگائی جائے، کوئی بھی شرط اگر کتاب اللہ کے موافق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہایت برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شرط نہایت ہی پختہ اور پکی ہے۔ ولا اسی کا حق ہے جو آزاد کرے، ولا اسی کا حق ہے جو آزاد کرے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، یہ الفاظ جو یہاں پر موجود ہیں صحیح بخاری کے ہیں، امام مسلم کے یہاں ہے کہ آپ نے فرمایا اسے خرید لو اور آزاد کر دو اور ان سے ولا کی شرط کر لو، یعنی اگر وہ لوگ ولا پر بضد ہیں تو اس شرط کو قبول کر لو اور تم اسے آزاد کر دو۔ ساتھیو یہ ایک حدیث ہے، اس کے چند الفاظ جو ہے وہ زیادہ قابل توجہ ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے مکاتبت۔ مکاتبت کس کو کہتے ہیں؟ مکاتبت جو ہے یہ شرعی ایک اصطلاح ہے، بلکہ یہ عرب زمانے میں پائی جاتی تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ کوئی شخص اگر کسی کا غلام ہے، کوئی شخص کسی کی لونڈی ہے، ظاہر بات وہ اس کو خریدتا اور بیچتا ہے۔ ہوا یہ کرتا تھا کہ وہ شخص کہتا تھا کہ آپ مجھ سے اتنے پیسے لے لیجئے، گویا فرض جو کرنا ہوتا ہے، آپ ہم اتنا ہمارے اوپر جو فرض ہے میں ادا کر دیتا ہوں یا کر دیتی ہوں، اور ادا کر دینے کے بعد میں آزاد ہو جاؤں گی۔ یہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَكَاتِبُوهُ مِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر ان کے اندر تم خیر کا مادہ پاؤ کہ وہ نیک ہیں تو ان سے تم یہ کتابت کا جو معاملہ ہے، کتابت کا مسئلہ کر لو۔
تو کتابت جو ہے یہ ایک مدت، متعینہ مدت کے لیے ہوا کرتا تھا، سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 9 سال کے لیے، 5 سال کے، جیسا میں ہوا کرتا تھا۔ اس درمیان میں وہ غلام ہی مانا جائے گا، اس درمیان وہ غلام ہی مانا جائے گا، وہ آزاد نہیں سمجھا جائے گا۔ بلکہ بعض روایات میں ہے کہ اگر اس کے اوپر 1 درہم بھی باقی ہے، اگر 1 درہم بھی باقی ہے پھر بھی وہ غلام ہی مانا جائے گا، اور اگر ادا کرنے سے قاصر ہو جائے گا مدت میں تو پھر وہ غلامی کی طرف واپس چلا آئے گا۔ دوسرا لفظ اس کے اندر آیا ہوا ہے ولا، انما الولاء، انما الولاء لمن اعتق۔ ولا کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں ولیا یلی، ولا یلی، یہ اصل جو معنی آتا ہے وہ قریب ہونے کے ہے، واو لام یا عربی زبان میں قریب۔ ولی کہتے ہیں عربی زبان میں دوست کو، ساتھی کو، مددگار کو، چچے زاد بھائی کو، یعنی اس کا بہت سے معنی آتے ہیں۔ تو یہاں پر اسی سے بنا ہے لفظ ولا۔ ولا کے معنی کیا ہے؟ تعلق، دوستی، تعلق دوستی۔ اسی سے بنا ہے مولا۔ مولا کے معنی ایک مالک اور آقا کے ہوا کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے آزاد کیے ہوئے غلام کو، جو کسی نے جس کو آزاد کیا ہو۔ اسی لیے عربی میں آپ دیکھیں گے خصوصاً تراجم کی کتابوں میں کہ مولاہم، یعنی گویا کہ انہوں نے ان کو آزاد کیا ہے۔ فلا فلا القرشی مولاہم، یعنی قریش کے کسی آدمی نے انہیں کیا کیا ہے؟ آزاد کیا ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ جو شخص کسی غلام کو آزاد کرتا تھا تو اس غلام کی نسبت بھی اس کی طرف ہو جایا کرتی تھی، جس خاندان کی طرف ہے اسی خاندان اس کی نسبت ہو جاتی تھی، اور جو شخص مالک ہوتا تھا اس کو بھی مولا کہا جاتا تھا، اور غلام تھا اس کو ہی مولا کہا جاتا تھا۔ جیسے آپ حدیثوں میں پڑھیں گے کہ زید ابن حارثہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زید ابن حارثہ مولا رسول اللہ، اس لیے کہ اللہ کے رسول کے اللہ نے آزاد کیا تھا۔ اسی طریقے سے ابو رافع مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سلمہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طریقے سے بہت سے لوگ ملیں گے، اور دوسرے لوگوں کے بارے ہے جیسے بلال مولا ابی بکر، اس لیے کہ ابو بکر ہی نے خرید کر کے آزاد کیا تھا۔ تو اسی سے ولا ہے کہ جو انسان آزاد کرے گا اسی کی طرف ان کی نسبت گویا کی جائے گی، دوسرے کی طرف نسبت نہیں کی جائے گی۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ اگر یہ شخص مر جا رہا ہے، مثال کے طور پر حضرت بریرہ کا انتقال مان لیں، اور بریرہ کا کوئی وارث نہیں ہے، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے یا ایسا شوہر نہیں ہے، تو اب یہ ان کی میراث کا حق بھی اسی کو ملے گا جس نے آزاد کیا ہے۔ جیسے مائی عائشہ رضی اللہ عنہ آزاد کیا تو گویا انہی کو یہ حق ملنے والا ہے۔ تو یہ معنی تھا ولا کا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ لیست فی کتاب اللہ، یعنی اللہ کی کتاب میں نہیں ہے۔ جو شرط اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد اللہ کی شریعت میں نہیں ہے، یہی نہیں قرآن مجید میں نہیں بلکہ اللہ کی شریعت میں نہیں۔ جو شریعت آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے اس شریعت کے اندر یہ نہیں پائی جا رہی ہے، خواہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، خواہ حدیث رسول میں اس کا ذکر ہے۔ یعنی کتاب اللہ سے مراد یہاں پر یہ سمجھیے کہ صرف اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ اللہ کی شریعت ہے۔ یہیں سے علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث کی حجت پر دلیل ہے، حالانکہ کہیں بھی قرآن مجید میں نہیں کہ انما الولاء لمن اعتق، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کتاب اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، تو گویا آپ نے گویا کی حدیث میں یہ چیز موجود ہے اسے اللہ کی کتاب میں قرار دیا ہے۔ ہاں، ایک اور لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے کہ فَهُوَ باطل أَيَّ شَرْطٍ فی کتاب اللہ، کیا ہے؟ لیس فی کتاب اللہ فَهُوَ باطل، جو اللہ کتاب میں وہ باطل ہے۔ باطل ہونے کا معنی کیا ہے؟ معنی کیا ہے؟ یعنی وہ چیز نافذ نہیں ہوگی، وہ چیز نافذ نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی غلام کو خریدتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ہمیں آزاد تو کر رہے ہو لیکن میری ولا کا جو معاملہ ہے کس کی طرف ہوگا؟ فلاں کی طرف ہوگا، تو غلام تو آزاد ہو جائے گا لیکن یہ شرط مقبول نہیں ہوگی۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیان فرمایا کہ انہیں شرط لگاتے ہیں، لگانے دو، یہ شرط فاسد ہے، شرط باطل ہے، شرط نافذ نہیں ہوگی۔ اگرچہ وہ شرط لگا لیتے ہیں، 100 شرطیں لگائیں، لیکن ولا کا حق کس کو رہے گا؟ تمہیں رہے گا۔
ایک اور لفظ یہاں پر ہے کہ اللہ تعالی کا فیصلہ قضاء اللہ احق، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ نہایت برحق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ زیادہ قابل قبول ہے۔ یعنی یہیں سے معلوم یہ ہوا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا مقابلہ کسی اور کے فیصلے سے ہو جائے، چاہے کوئی بھی ہے، عالم ہے، حاکم ہے، بڑا پیر ہے، اس کا جہاں مقابلہ اللہ کے فیصلے سے ہوگا، کون سا فیصلہ قبول کیا جائے گا؟ قضاء اللہ، اللہ کا فیصلہ قبول کیا جائے گا۔ اب اس حدیث کی روشنی میں جو چند فوائد ہمیں جو فقہی ملتے ہیں خصوصاً بیوع سے متعلق، اسی طرح ہم توجہ دیتے ہیں۔ پہلا مسئلہ، فقہ اسلامی میں اس حدیث کی ساتھیوں بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے، بلکہ میں فتح الباری میں پڑھ رہا تھا کہ حافظ حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث سے 120 فائدے مستنبط کیے ہیں، ایک دو فائدہ نہیں، 120 فائدے، بلکہ اور لکھا بھی کہ کسی محدث نے اس حدیث کے اوپر ایک مستقل کتاب لکھی ہے اور اس میں 300 کے قریب فائدے اس حدیث سے مستنبط کیے ہیں۔ تو یہ حدیث جو بھی آپ نے پڑھی ہے یہ بڑی اہم ہے اور اس سے کی فقہ اسلامی میں بڑی اہمیت ہے۔ دوسری چیز ہے کہ اسلام میں مکاتبت کی مشروعیت بلکہ اہمیت باقی ہے، بلکہ اہمیت پائی جاتی ہے، اور یہ اسلام کی خوبی ہے کہ وہ ایسے طریقے لوگوں کو، اپنے ماننے والوں کو بتاتا ہے جس سے غلامی کا خاتمہ ہو، اور غلام جو اصل پیدائش کے لحاظ سے آدم کا بچہ ہے اور وہ آزاد ہے لیکن حالات نے اسے غلام بنا دیا ہے، تو وہ غلام نہیں لیتا، اسے آزاد ہونا چاہیے۔ تو شریعت نے اس کے لیے جہاں متعدد طریقے رکھے، ان میں سے ایک طریقہ کیا ہے؟ یہ مکاتبت بھی ہے۔ اب کوئی غلام رہتا تھا ماشاءاللہ بڑا ہوشیار ہے، اس کے پاس فن ہے، اس کے پاس ہنر ہے، تو وہ اپنا بدلے مکاتبت کر کے سال میں، 2 سال میں، 3 میں آزاد ہو جاتا تھا، عام لوگوں طریقے سے وہ بھی زندگی بسر کرتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مکاتب غلام یعنی وہ غلام جس نے بدلے کتابت کر لیا ہے، اس کو بیچا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر مکاتبت کرے، مطلب نہیں کہ بیچا جا سکتا ہے، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ اس پر راضی ہو، اگر نہیں راضی ہوتا اسے بیچا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سے اس نے شرط یہی لگائی ہے کہ ہاں آزاد ہونے کے لیے، اور آپ بیچ کر پھر اسے غلام بنا دیں، نہیں۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اس پر راضی ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو شخص خرید رہا ہے اس کا مقصد اسے آزاد کرنا ہے، آرام پہنچانا ہے، اور اس کے اوپر رحم کرنا ہے، آسانیاں کرنی ہے۔ جیسا کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بریرہ کو خریدا، لیکن اس لیے نہیں کہ غلام بنائے ان کو، کس لیے؟ ان کو آزاد کر دیا۔ تو یہ بڑا اہم فائدہ ہے۔ تیسرا فائدہ، ولا کا حق اس کو ہے جو غلام آزاد کرتا ہے، نہ کہ جو بیچتا ہے، نہ کہ جو بیچتا ہے، جیسا کہ یہ چیز ہم نے ترجمے کے اندر تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دی تھی۔ بلکہ اصل سمجھیے کہ اس حدیث کا اگر کہیے کہ عنوان کیا ہے، کس لیے یہ حدیث پیش کی گئی ہے، مائی عائشہ نے کس لیے یہ حدیث پیش کی ہے، تو اس کا اصل مقصد یہی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ولا کا حق کس کو ملے گا؟ جو آزاد کرے گا۔ چوتھا فائدہ، اور یہ ہر انسان کے بڑے فائدے کی چیز ہے، کہ ہر وہ شرط جو قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہو، وہ شرط اگرچہ لگائی جائے لیکن وہ شرط قبول نہیں کی جائے گی۔ وہ معاملہ صحیح ہو جائے گا لیکن اس شرط کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ جیسا کہ ایک شخص ہے، کسی کو مزدوری پر رکھتا ہے اور کہتا ہے تمہیں 10 گھنٹہ ہمارے ہاں مزدوری کرنی ہے، لیکن اس درمیان تمہیں نماز نہیں پڑھنی ہے، تمہیں جماعت میں نماز پڑھنے نہیں جانا ہے، تو گویا مزدوری پر رکھنا یہ معاملہ صحیح ہوگا، لیکن نماز سے اس کو روکا نہیں جا سکتا ہے۔ نماز سے اگرچہ شرط لگاتا ہے، وہ آدمی کہے گا میں کام کرتا ہوں لیکن نماز پڑھنے کے لیے جائے گا۔ اس سے بھی واضح مثال لے لیجئے، ایک شخص کسی کو 1000 یا 2000 10,000 قرض دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں دے رہا ہوں 1000 لیکن واپس کتنا لوں گا؟ 1100۔ شرط لگائی کہ نہیں لگائی؟ لیکن یہ شرط قبول نہیں کی جائے گی۔ وہ واپس کرتے وقت وہ انکار کر سکتا ہے کہ میں یہ نہیں دوں گا، بلکہ حاکم کے پاس فیصلہ جائے گا، تو حاکم یہی فیصلہ کرے گا صرف 1000 واپس کرے، 100 واپس نہ کرے۔
تو اگر کوئی ایسی شرط لگائی جاتی ہے جو کتاب اللہ میں نہیں ہے وہ قبول نہیں. ایک چیز کہاں سے لی گئی؟ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رسول کیا بیان فرمایا کہ تم خرید و آزاد کرو، اور اگر وہ اس پر بضد ہیں کہ ولا کا حق انہیں ہی رہے گا، قبول کر لو، تم اس کو قبول کر لو، لیکن یہ نافذ نہیں ہوگا. ولا کا حق اسے ہی ہوگا جس نے اسے آزاد کیا ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ہر وہ شرط جو شریعت کے مخالف ہو کسی معاملے میں کسی لگائی جاتی ہے تو وہ شرط قبول نہیں کی جائے گی. اور ایک مسئلہ، جو قرض انسان قسطوار ادا کرنے کے لیے لیتا ہے، قسطوار ادا کرنے کے لیے لیتا ہے کہ اس سے میں تھوڑا تھوڑا کر کے دوں گا. اب اگر اس کے ہاتھ کشادہ ہو گئے تو اگر ایک مشت بھی ادا کرے تو یہ جائز ہے، اور ایسا ہو سکتا ہے، اور بلکہ بہتر ہے تاکہ وہ اس سے جلدی فرصت پا جائے. جیسا کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا شرط لگائی تھی قسطوار ادا کرنے کے لیے؟ 9 اقیہ 9 سال میں، 9 اقیہ 9 سال میں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے کیا کہا؟ ایک مشت خرید لو، تم ادا کر دو. تو گویا قرض کو اگر آدمی قسطوار لیتا ہے لیکن ادا کرتے وقت ایک مشت ادا کرنا چاہے 2 بار میں 3 بار میں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. چھٹا فائدہ، باہمی اختلافات جہاں کہیں بھی ہوں، دینی ہو یا دنیاوی ہوں، عبادات سے ہوں یا عادات سے ہوں، معاشرت سے متعلق ہو یا تجارات سے متعلق ہو، جہاں کہیں اختلاف ہو وہاں پر ہر انسان کو شریعت کی طرف رجوع کرنا واجب ہے. اور اس سلسلے میں ہمارے ہاں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے. ایک شخص ہے، اس نے اپنی بیٹی کی شادی کسی سے کی، اب معاملات بگڑ گئے. اسے اگر بلایا بھی جاتا ہے کہ آؤ اس کا شرعی مسئلہ حل ہو جائے، لیکن نہیں، کہاں جائے گا؟ وہ کورٹ میں جائے گا. کیوں؟ جانتا ہے کورٹ میں دھوکہ دے کر کے، رشوت دے کر کے، جھوٹ بول کر کے ہمارا جو حق بنتا ہے اس سے زیادہ لے لیں گے. یہ سراسر ناجائز بلکہ کفر کا معاملہ ہے. یہ اس کو سمجھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرمائے؟ قضاء اللہ احق. آپ نے اس میں کیا بیان فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ حق ہے، اس کے علاوہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ باطل ہیں. 7واں ولا کا حق آزاد کرنے والے کا ہے. 5واں مکاتبت کرنے والا غلام ہی ہے، وہ آزاد کے حکم میں نہیں ہے، وہ آزاد کے حکم میں نہیں ہے. جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر اس کے اوپر 1 درہم بھی باقی ہے تو وہ آزاد نہیں مانا جائے گا، غلام ہی مانا جائے گا. تبھی تو مائی عائشہ نے اسے خریدا ہے نا. اگر مکاتبت کے بعد وہ آزاد کے حکم میں ہوتی تو مائی عائشہ اس کو خریدتی نہیں. 9واں فائدہ، اس حدیث سے بعض علماء نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ قسطوں پر سامان لینا، خریدنا اور بیچنا جائز ہے. اس لیے کہ حضرت بریرہ نے کیا کیا تھا؟ قسطوار ادا کرنے کی شرط لگائی تھی. تو یہ جائز ہے. البتہ یہ کہنا کہ جو چیز نقد جتنے میں ہے اتنا قسط کے اوپر بھی دی جائے، اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے. اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، الگ مسئلہ ہے. لیکن جہاں تک قسط کے اوپر قسط پر سامان لینا یا بیچنا جائز ہے، مشروعیت کا معاملہ ہے، وہ چیز جائز ہے اور ایسا ہو سکتا ہے. چلے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 5026 27622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.